جب آئے اپنے جانساروں کی لاشیں اٹھا کر کے لائے تو کھینے کے اندر کیا دیتے ہیں؟ آپ کی بہن زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کر رہی ہے، اے میرے بھائی جان، اے میرے بھائی جان، یا میرے آقا حسین، ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر مصیبتوں میں ہیں، ظالموں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا، پانی چاہیے تو قطرہ بھی ہمیں نہیں یہاں پر مل رہا ہے۔ ہم میرے خدا قبول کر لیجیے، میرے خدا قبول کر لیجیے۔ ہلو اپنی کم کر ہلو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام سجادے صاحب قربان ہو گئے، رنگی رام اپنی عزیز سے دن جانوں کو قربان کر دیا، امام حسین کو قدموں پر جو قربان کر دیا۔ ابا کی اہل بیت اطہار کے چند افراد پر، اہل بیت اطہار کے چند نوجوانوں پر، اس سے قبل کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے، اے بھائی جان، آج ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آج ہم چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر چکے ہیں، کیا آپ کو مولانا جان کا ارشاد یاد ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا مولانا جان کا ارشاد آپ کو یاد نہیں ہے کہ آقا جان نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت میں گر جایا کرو، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم صدقہ ادا کر دیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے بھائی جان، نانا جان کا یہ ارشاد ہے کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ اے میرے آقا حسین، مولا حسین، میری التجا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں صدقہ ادا کر دوں، میں چاہتی ہوں کہ میں صدقہ دے دوں۔ امام پاک نے فرمایا، اے میرے بہن زینب، بتا یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک بوند ہمارے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے جو ہم کسی کو پانی صدقہ کر دیں، نہ تو ہمارے پاس یہاں پر مال و دولت ہے جو ہم لوگوں میں مال و دولت جٹا دیں اور صدقہ اللہ کی راہ میں ادا کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیش کرتی ہیں، اے بھائی جان، مانا کہ 3 دن سے ہم لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، میرے فرات پر پہرا لگا ہے، نہ تو ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ اے بھائی جان، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے 2 شہزادے ہیں، میرے 2 لال ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچوں کی بات کی اور محمد کی بات کی، یہ 9-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب بھلا بتاؤ ذرا کون کرو، اپنے دل میں اولاد کی درد رکھنے والوں، اپنے دل میں اولاد کا پیار رکھنے والوں، اپنے دل میں اولاد کی درد، اولاد کا پیار محبت رکھنے والی ہماری تمام عورتیں، ہمارے تمام گھر کی بیویاں، ذرا سوچے کہ وہ کیسی بیوی تھی جو میدان کارزار میں اپنے بچوں کو قربان ہونے کے لیے رن میں جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔
کہ اس وقت بیوی زینب فرماتی کہ میں صدقہ اپنے بچوں کو ادا کر دوں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کی عمر کے بچے امام حسین نے جیسے ہی بیوی زینب کی بات سنی، اپنی بہن زینب کی بات سنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے زینب سنو سنو، آپ یہ بات سے کہتے ہو میں نے جو اتنا سب کچھ برداشت کیا اور میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اے زینب میں تمہاری گود خالی کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں تمہاری گود خالی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مت کرو، میں ان کو اجازت نہیں دے سکتی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا رضا پیش کیا، بھائی جان میری عرضی قبول کر لیجیے، میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج مصطفیٰ کے دین پر حملے ہو رہے ہیں. آج ہم لوگوں پر ہم دیکھیے کیسے ظالموں کا لشکر ہمیں للکار رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن چھوٹے ضرور ہیں، ان کے بھی اندر خون حیدری موجود ہے، ان کے بھی اندر شیر خدا کا خون موجود ہے. یہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے کارنامے بڑے ہیں. یہ آپ کے گھر کے ہیں، یہ آپ کے بھانجے ہیں. دونوں محمد نے بھی ایمان والی ربان والی علیہ پیش کیا تھا، اے مامو جان ہمیں رن میں جانے کی اجازت دیجیے، ہم چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. ہم ان کو بتا دیں گے کہ اہل بیت کے گھر کا بچہ بھلے ہی سے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر جوش حیدر تار کا ملا کرتا ہے، جوش اہل بیت تار کا ہے. ان کو بھی ہم دکھا دیں گے کہ اہل بیت کے جوہر کیا ہوتے ہیں. اور محمد نے جب مامو جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہوگا تو اس وقت امام پاک کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ اپنے بھانجوں کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر سکتے. لیکن رب کی رضا رب کی مرضی دیکھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن زینب کا ارادہ دیکھ لیا، بچوں کا بھی حوصلہ دیکھ لیا، آخرکار آپ نے اجازت فرما دی، ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں رنگ جانے کی اجازت دے رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اجازت مل گئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو، اپنے دونوں لاڈلوں کو اور محبت کو اپنے ساتھ لے کر کے میں تشریف لائی. شہربانوں سے فرمایا اے شہربانوں آج ہمارے بچوں کو دولہا بنا دو، آج ہمارے بچوں کو دولہا بنا دو. امام حسین کی اجازت مل چکی ہے، بھائی جان کی اجازت مل چکی ہے. اے شہربانوں میرے بچوں کو دولہا بنا دو، ان کی زلفوں کو سوارو. حضرت شہربانوں کی دونوں بچوں کو سوار کی جاتی ہے، زلفیں سوارتی ہیں اور ان کے لباس بھی اچھے کرتی ہیں. اسی جگہ پر ریت سے تیمم کرا دیتی ہیں. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کے ہاتھ میں جو چھوٹی چھوٹی تلواریں سما دیتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے اور محمد پیغام کارزار میں جانے لگے. زینب نے عرض کیا، زینب نے کہا اے میرے لاڈلو آؤ ایک بار میری چھاتی سے لگ جاؤ، ایک بار میرے اسی سینے سے لگ جاؤ جس سے تم نے دودھ پیا ہے. اے میرے لاڈلو آؤ میرے سینے سے آخری بار لگ جاؤ، میں تمہیں پیار کرنا چاہتی ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا جاؤ
اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، جاؤ اللہ کی راہ میں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ قربان ہو جاؤ۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا حوصلہ دیکھو، 9-10 سال کی عمر کے بچے کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے بچوں کی تو بات ہی نرالی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ پہ سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ پہ سب پھول ایسے ہیں، جو پانی کے تلے دل مرجھایا نہیں کرتے، جو پانی کے تلے دل مرجھایا نہیں کرتے۔ اور محمد نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے فضا میں لہرائی، دشمنوں کے مقابلے میں پہنچے، دشمنوں کے مقابلے میں جب پہنچے، ایک وصیت کی تھی، بات کہی تھی زینب نے کہ میرے بیٹے جب تم دشمنوں کے مقابلے میں جانا، اس وقت تم میرا نام نہ بتانا، تم یہ نہ بتانا کہ میں زینب کے بیٹے، ہم زینب کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے بھانجے نہیں بلکہ ان کے غلام ہیں۔ جیسے ہی دونوں شہزاد اور محمد پہنچتے ہیں میدان کارزار میں، عمر بن سعد نے دیکھا، وہ فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم زینب کے شہزادے ہو، میں جانتا ہوں تم زینب کے شہزادے ہو، اور بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم شہزادوں نے جواب دیا تھا، ارے او قلب انسان، تم نے دیکھا نہیں، ارے ہمارے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، ہم تم سے مقابلہ طلب کرتے ہیں، آؤ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا۔ عمر بن سعد کر حیران ہو گیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، اے سپاہیوں دیکھو یہ بچے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ جاؤ ان کے سامنے چلے جاؤ، ہر کوئی ان کے سر کو تن سے جدا کر دے، ہر کوئی ان کو قبول کرنے والا۔ لیکن یزیدی سوچ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کریں گے کیا، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ یہ بات وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کا کوئی بھی بچہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر کسی کے اندر خون حیدری جوش کر رہا ہے، ہر کسی کے اندر پاکیزہ درود ہے، اس لیے ان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی ہمت نہیں، بلکہ بہت بڑے بہادر کہلاتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے کارنامے بڑے ہیں۔ اور محمد کی جب یہ جرانہ ایک ہمت دیکھی تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ کرو مقابلہ ان کے ساتھ، لیکن بچوں نے کیا کیا، اپنی حوصلے سے اپنی بھرپور طاقت سے وہ چھوٹی چھوٹی تلواریں اٹھائیں اور یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر اس طریقے سے آپ نے، اس طریقے سے محمد نے اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں چلائیں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی تلواریں چلائیں کہ جو بھی یزیدی آتا تھا، جو بھی سپاہی آتا تھا تو کسی کا ہاتھ کٹتا تھا، کسی کا پیر کٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طریقے سے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ عمر بن سعد نے جب یہ ماحول دیکھا کہ علی کے گھر پہ یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اس طریقے سے تلوار چلا رہے ہیں، کیسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے تلوار چلاتے ہیں کہ جنگ کا نقشہ ہی کچھ چینج ہوا جا رہا ہے، جدھر نکل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں چلاتے چلے جاتے ہیں، کسی کے پیٹ میں تلوار لگتی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار لگتی ہے، کسی کا پیر کرتا ہے۔ اس طریقے سے جب دیکھا یہاں تک اور محمد تلوار چلاتے رہے، اور محمد اور بائیں طرف سے محمد دائیں طرف سے لشکریوں میں یزیدیوں میں گھس کر جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیا، تو کسی کا پیر کٹا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا سر کٹا، تمام تر کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ القریب تھا یہ عمر بن سعد کا
سر بلند کر دیتے. وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے عمر 7 پکار تھا. اے لوگ کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم ان سے بھی گئے گزرے ہو؟ ذرا دیکھو ان کی عمریں دیکھو کیا کر رہے ہو. چلو اٹھو اور حملہ کرو. بس اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے دونوں شہزادوں پر تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. چند منٹ ہی گزرے تھے. عمر صاحب نے پکارا اے حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے جاؤ. امام علی مقام کی طرف عمر بن سعد نے پکار کر کہا حسین کہاں دیکھتے ہو؟ لو یہ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے جاؤ. دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے چھوٹے ننھے سے پھول ننھی سی کلیاں ظالموں نے ان کو اس طریقے سے مسل کر رکھ دیا. ان کے جو ہے جسموں پر اس طریقے سے زخم کہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسے شہزادے تھے جو دین کی خاطر مصطفیٰ کے لیے اپنے ماموں جان کے قدموں پر قربان ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسین کی دونوں بھانجوں کی شہادت ہو جاتی ہے اپنے بھانجوں کی جو ہے لاشوں کو اٹھا کر امام حسین خیمے کے اندر لاتے ہیں. حضرت زینب کے جو ہے آنچل میں جب حضرت زینب کی گود میں دونوں بچوں کو رکھتے ہوئے دونوں زینب پھول پھول کر رونے لگی. دونوں زینب پھول پھول کر رونے لگی. رب کا شکر ادا کرنے لگی. اے مولا جو میری کمائی تھی ہم نے تیری راہ میں قربان کر دی. جو میرے پاس کمائی تھی مولا میں نے سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیا. اور محمد کی شہادت کے بعد المختصراً یہ کی یکے بعد دیگرے حضرت قاسم امام قاسم کی بھی شہادت ہوتی ہے. علی اکبر پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ